الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ باب استفعال پڑھنے جا رہی ہیں اور یہ سبق نمبر 41 ہے، اور یہاں پہ یہ مس پرنٹنگ ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے فیملی 10، ٹھیک ہے، 10ویں ہے، کیونکہ ہم یہ مزید فیہی کی تو نویں فیملی ہے، مزید فیہی کی تو نویں فیملی ہے، کیونکہ مزید فیہی کی جو گنتی ہے وہ باب تفعیل سے شروع ہوتی ہے۔ تفعیل سے اگر آپ دوسری باب سے شروع کریں تو یہ نویں فیملی ہے، لیکن جب یہ جو فیملی ہم کہتے ہیں اس کو 10ویں فیملی کہتے ہیں، کیونکہ ہم ثلاثی مجرد کو پہلی فیملی گنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ باب استفعال یہ ہمارا الحمدللہ مزید فیہی کی جتنی ثلاثی مزید فیہی کی جتنی ہم نے ابواب پڑھنے تھے، جو اتنی فیملیز پڑھنی تھیں، وہ ہم نے بیسک صرف میں پڑھ لی ہیں، اور انشاءاللہ اس سبق کے بعد ہم پھر دوبارہ نحو کی طرف جائیں گے، جو ہمارا گرامر پورشن ہے وہ اس کی طرف جائیں گے، اور اس میں جتنے ٹاپکس رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو یہاں اس باب کی ہم سرسری دیکھتے ہیں۔ اچھا، اردو میں اس باب سے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، استعمال آتا ہے، استغفار آتا ہے، اور بہت سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم جو اس کا بنیادی جو وہ ہیں حروف ہیں فعل کے بنیادی حروف فا، عین اور لام کو استعمال کریں تو اس کا فعل ماضی بنے گا استفعل یستفعل استفعالا، فعل ماضی بنے گا استفعل، اور فعل مضارع یستفعل، ٹھیک ہے، یستفعل، اس میں کسرہ آ رہا ہے فعل مضارع میں درمیانے حرف پہ، ٹھیک ہے، یستفعل پھر استفعالا فہو مستفعل، ٹھیک ہے۔ اب وہی پچھلے باب میں جو باب افعلال تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں اکیلا ایک باب ہے جس میں کہ اسم فاعل کے اوپر فتح آ رہا ہے، اسم فاعل میں عین کلمے پہ فتح آ رہا ہے، لیکن باقی سارے ابواب جتنے مزید فیہی کے ابواب ہیں سب میں جو ہے وہ عین کلمے پہ کسرہ آتا ہے، ایون ثلاثی مجرد جو فیملی 1 ہے فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے، وہ اس میں بھی عین کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استفعل یستفعل استفعالا فہو مستفعل، پھر فعل جو ماضی مبنی للمجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، پاس پیسو ہے، وہ ہوگا استفعل۔ اچھا، مجہول کا صیغہ او ای ساؤنڈ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن او جو ہوتا ہے وہ او کی آواز کئی دفعہ آ سکتی ہے۔ جو مبنی ماضی مجہول ہے وہ او اور ای کی آواز سے ہوتا ہے، او کئی دفعہ آ سکتا ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس تف پھر ایلا، اور یہ جو ای کی آواز آتی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ ہوتی ہے، یعنی کہ آخر سے پہلے والے حرف پہ ای آتا ہے ماضی مبنی للمجہول میں۔ تو استفعل، اور مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ او اور پھر آ ساؤنڈ، اس کے بعد آ ساؤنڈ کئی آ سکتی ہیں، یستفعل، اس پہ بھی فتح اور اس پہ بھی فتح، ٹھیک ہے نا، تو یستفعل، استفعل یستفعل استفعالا، پھر وہی مصدر دوبارہ آئے گا استفعالا، اور پھر جو اسم مفعول کا صیغہ ہوگا اس میں
فتح ہوگا आइन कलमे पे, ठीक है। मुस्तफ़अलुन, तो जो पैसिव की लाइन है वो क्या होगी, मजहूल की जो लाइन है, उस्तफ़इला युस्तफ़अलु इस्तिफ़आलन फ़हुवा मुस्तफ़अलुन, और उसके बाद अम्र जो है वो इधर इससे बनेगा, फ़िल मुदारे की अलामत हटा दें, उसको मजजूम कर दें, तो नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि इससे पहले ही हर्फ पे सुकून है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि इजाफी अलिफ लगाएंगे। इजाफी अलिफ जो लगाएंगे वो हमजा कतई नहीं होगा बल्कि हमजातुल वस्ल होगा। इस फैमिली को भी हमजातुल वस्ल कहते हैं। तो अब तक आपने जो अब्वाब पढ़े जिनमें कि हमजातुल वस्ल शुरू में आ रहा है 3 सीगों में, फेले मादी में, मजदर में और फेले अमर में। कौन कौन से, बाब इन्फिआल, बाब इफ्तिआल, बाब इफ़इलाल, और ये 10वां इस्तिफाल, ठीक है। तो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये चारों हमजतुल वस्ल फैमिली हैं। अच्छा, इस फैमिली को इस्त फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इनमें इस फैमिली में 3 हरूफ का इजाफा होता है, अलिफ, सीन और ता, ठीक है। तो ये जब हम इजाफी वापस आते हैं, पहले अमर पे वापस आते हैं, जब इसको सुकून लाम कलमे पे सुकून आ गया, जज़म मजजूम कर दिया और जो है मुदारी की अलामत गिरा दी, तो अब एक इजाफी अलिफ लगाया और उसके नीचे कसरा, तो क्या बना, इस्तफ़इल। और फिर उसी तरीके से फ़ेल नाही ला तस्तफ़इल, और ज़र्फ़ जो है वो इस मफ़ूल के वज़न पे मुस्तफ़अलुन, ठीक है। तो ये है। अच्छा, सीन और ते जो है वो हर सीगे में इजाफी होता है, और अलिफ जो है वो इन 3 में। अलिफ किस किस में, ये मादी, मस्दर और फ़ेल मादी, मस्दर और आमर में, ठीक है। ये हमने इसकी सर्फ सगीर कर ली, बुनियादी सर्फ सगीर, जो बुनियादी रूट लेटर से, पा, ऐन और लाम से। अब हम आगे चलते हैं और इसमें डालते हैं हम जो लफ्ज़ का जो सहरफी मादा है वो गैन, फा और रा, गफारा। अगर इन औज़ान पे डालें तो क्या होगा, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, ठीक है। इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, फ़हुवा मुस्तग़फ़िरुन, ठीक है। फ़हुवा मुस्तग़फ़िरुन, इस्म फ़ाइल हो जाएगा, मुस्तग़फ़िर इस्तिग़फ़ार करने वाला, उसने इस्तिग़फ़ार किया, वो इस्तिग़फ़ार करता है, वो माफ़ी तलब करता है, इस्तिग़फ़ारन माफ़ी का तलब करना, लिहाजा वो हुआ माफ़ी का तलबगार, मुस्तग़फ़िरुन। फिर उस्तग़फ़िरा युस्तग़फ़रु, ये मबनी लिल मजहूल के सीगे हैं। उस्तग़फ़िरा युस्तग़फ़रु इस्तिग़फ़ारन फ़हुवा मुस्तग़फ़रुन। फिर फ़ेल अमर आया, इस्तग़फ़िर, अल अम्रु मिन्हु इस्तग़फ़िर व नाही अन्हु ला तस्तग़फ़िर व ज़र्फ़ु मिन्हु मुस्तग़फ़रुन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब एक और हम मिसाल ले लेते हैं। उम्मीद है ये इतना मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको रोक के इसको, क्योंकि आप पिछले 10 बाब अल्हम्दुलिल्लाह वो करती हुई आ रही हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से सर्फ सगीर को पढ़ना है। इसको सबसे अहम बात इसमें ये होती है, इसको याद करना, ज़बान से बार बार इसको अदा करना। इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन फ़हुवा मुस्तग़फ़िरुन, उस्तग़फ़िरा युस्तग़फ़रु इस्तिग़फ़ारन फ़हुवा मुस्तग़फ़रुन, अल अम्रु मिन्हु इस्तग़फ़िर व नाही अन्हु ला तस्तग़फ़िर व ज़र्फ़ु मिन्हु मुस्तग़फ़रुन, ठीक है। तो इसको बार बार जब अदा करते हैं तो उससे जो है वो सर्फ की प्रैक्टिस होती है।
اگر ہم رولس یاد کریں گے نا تو وہ اتنا مددگار نہیں ہوتے. جو اس کے جو قواعد ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نکال لیتے ہیں کہ ہاں یہ والی فیملی جو ہے وہ حمزۃ الوصل فیملی ہے، اور اس میں جو الف آتا ہے وہ فعل ماضی میں، مصدر میں، اور فعل امر میں آتا ہے. یہ ہم اس کے رولس یاد کر لیتے ہیں. لیکن سب سے اہم، جو سب سے زیادہ جو فائدے مند ہوتا ہے، وہ اس کا جو صرف صغیر ہے مختلف افعال کی، اس کو بار بار بولنا. یہ سب سے زیادہ اہم مددگار ہوتا ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کوئی صیغہ دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کا صیغہ ہے یا فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو ہم فوراً ہمیں لگتا ہے کہ یہ باب افتعال سے آ رہا ہے، تو ہم فوراً باب افتعال کی صرف صغیر کو دیکھتے ہیں. اقتربا یقترب اقترابا فہو مقترب. تو اگر اس سے میچ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیملی 8 کا ہے، باب افتعال کا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ جو ہے وہ استعمالاً استغفاراً پہ آ رہا ہے، تو پھر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب استفعال سے اس کا مصدر آ رہا ہے، یہ باب استفعال سے آ رہا ہے یہ لفظ. تو سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ صرف صغیر کا یاد کرنا ہے، اور مختلف الفاظ پہ اس کو ڈھالنا. جیسے ہم نے فا، عین اور لام پہ پہلے پڑھا، پھر ہم نے غفرہ کے جو مادہ تھا، جزر تھا، اس کو صرف صغیر پہ ڈالا تو استغفرا یستغفر استغفارا فہو مستغفر آیا. اب ہم عین، میم اور لام کو ڈالیں گے انہی اوزان پہ. استعملا یستعمل استعمالا فہو مستعمل. ٹھیک ہے، استعمل یستعمل استعمالا فہو مستعمل. تو اس طریقے سے پھر استعمل یستعمل استعمالا فہو مستعمل. اچھا، یہاں پہ یہ ایک دمہ لگا ہوا ہے، یہ دو دمتین ہیں یہاں پہ. مستعمل، ہم اسم فاعل کو جو ہے وہ عموماً دمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مصدر کو جو ہے وہ فتحتین کے ساتھ پڑھتے ہیں. حالانکہ جب آیت میں جب یہ استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، تو وہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں. مصدر بھی رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو اسم فاعل کا صیغہ ہے وہ بھی رفع، نصب اور جر، مطلب مستعملن بھی ہو سکتا ہے، مستعملن بھی ہو سکتا ہے، اور مستعملین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اس مبنی للمجہول استعمل یستعمل استعمالا فہو مستعمل. الامر منہ استعمل وناہی عنہ لا تستعمل والظرف منہ مستعمل. اس میں تینوں میں ایسا ہوا ہے کہ بجائے دو دمہ کے ایک دمہ ہو گیا ہے. اس کو ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. استعمل یستعمل استعمالا فهو مستعمل. استعمل یستعمل استعمالا فهو مستعمل. الامر منه استعمل وناہی عنہ لا تستعمل. نہیں، الامر منه استعمل نہیں ہے، استعمل ہے. دیکھیں، استعمل یستعمل، یہ مس پرنٹنگ ہے، استعمل ہے، لا تستعمل. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں، اس کو جب فعل امر بنائیں گے تو وہی جو پروسیس ہے وہی سیم پروسیس ہوگا. اس کو ہلکا ترین کریں گے، لائٹسٹ، اور مضارع کی علامت ہٹائیں گے اور ایک اضافی الف لگایا، اور اضافی الف کے نیچے کسرہ، تو استعمل ہوگا. ٹھیک ہے، مل نہیں ہوگا. استعمل لا تستعمل. ٹھیک ہے، استعمل لا تستعمل. والظرف منہ مستعمل. ظرف اور جو اسم مفعول ہیں ان میں جو درمیانہ حرف ہے اس کے اوپر فتح آئے گا، ظرف پہ اور اسم مفعول میں آئے گا. لیکن مضارع کی فعل مضارع میں، اسم فاعل میں، اور امر میں، اور ناہی میں، تینوں میں کسرہ آئے گا، چاروں میں کسرہ آئے گا. فعل مضارع،
اسم فاعل امر اور नाही چاروں میں کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے. استعمل. ٹھیک. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم نے ساخت کے اعتبار سے اس کو پڑھ لیا. اب ہم اس کے معنوی اثرات دیکھتے ہیں باب استفعال کے. اس باب سے جب الفاظ آتے ہیں تو ان میں پنہا ہوتی ہے معنی پنہا ہوتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا, کسی چیز کی خواہش کرنا, سوال کرنا, یا اس کو اس کے حاصل کرنے کی تمنا. جیسے استغفرہ ہے تو معافی کے طلب کرنا, معافی طلب کرنا, معافی مانگنا. ٹھیک ہے نا. استغفرہ اس میں طلب ہے استغفار میں. اور استنصرہ مدد اس نے استنصرہ اس نے مدد مانگی, وہ مدد کا طلبگار ہوا. ٹھیک ہے. اور استعانہ اس میں بھی آوانا جو ہے آوانا جو ہے وہ بھی اس استعانہ بھی مدد کا مانگنا. جیسے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے ہیں نا, تو وہ اس میں بھی مدد مانگنا ہے. استعانہ یستعین استعانتن. ٹھیک ہے. اور استغفرہ میں وہ معافی کی طلب کرنا. تو جو ہم سورہ فاتحہ میں نستعین پڑھتے ہیں وہ اس ادھر سے ہے. استعانہ کا یستعین کا نحنو کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یستعین نستعین. اچھا ایک یہ ہو گئی کہ اس کی خصوصیت باب استفعال کی کہ اس کے الفاظ میں جو ہے وہ طلب کا ہونا یا خواہش کا ہونا یا سوال سیکنگ آسکنگ یا ٹرائنگ ٹو اچیو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. اور اس میں ایک اور خصوصیت ہوتی ہے یعنی کہ قصر, جس کو قصر یا بریوٹی کہتے ہیں. کسی بات کو مختصر کرنے کے لیے جملے کے بجائے ایک لفظ بولنا. ٹھیک ہے. جو اردو میں کہتے ہیں کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کر لیا. تو اس کو جو اس کی جو ٹرم ہے وہ ہے قصر. ٹھیک ہے. تقصیر, قصر یا تقصیر, چھوٹا کر دینا. اچھا بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا, اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا, ہم اگر یہ کہیں استعاذہ ٹھیک ہے. تو استعاذہ جو ہے اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. اور استرجع اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ٹھیک ہے. استرجع راجعون ہے نا, تو استرجع. اچھا اس کے بعد پھر تیسری خصوصیت جو ہے وہ اس میں مبالغے کی ہوتی ہے. کہیں کہیں کسی لفظ میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اس کے معنوں میں شدت پائی جاتی ہے. بڑھا کے کسی فعل کو بڑھا کے اس کے معنی کو بڑھا کے بتانا مبالغہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہو گئیں. یہ کچھ مثالیں ہیں. استہزاء کرنا یعنی کہ کسی کا مذاق اڑانا, یہ بھی اسی باب سے ہے. استہزاء یستہزئ استہزان, اردو میں ہم استہزاء کہتے ہیں. اچھا استعجلا جلدی کرنا. عجلا مینس جلدی کرنا. ٹھیک ہے. استعجلا بہت زیادہ مطلب جلدی کرنا. ٹھیک ہے. یا جلد ختم کرنے کی کوشش کرنا. استعجلا کوشش بھی آتی ہے اس میں, اس کے معنوں میں, اس باب کے الفاظ کے معنوں میں. استکبرا بڑائی چاہنا, بڑائی چاہنا, بڑائی کا تقاضا کرنا, بڑائی چاہنا یا ایروگنٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. اچھا استعذنا اذن ہم کہتے ہیں نا, اذن پرمیشن. ٹھیک ہے. کسی سے اجازت مانگنا. استعذنا اس نے اجازت مانگی. استدعفا کسی کو اوپریس کرنا, کسی کو دعافا مینس کا مطلب ہے کمزور کرنا.
दआफा मीन्स कमजोर होना, इस्तदआफा किसी को कमजोर करना, ठीक है, प्रेशराइज करना या कमजोर समझना। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मिसालों के साथ ही सबक का इख्तिताम होता है, और ये मश्क है। मश्क आप अभी भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। इस्तफ्ताहा यस्तफ्तिहु इस्तिफ्ताहन, ठीक है, इस तरीके से। इस्तकबरा तो आपने देख ही लिया। इसी तरीके इस्तकबला यस्तकबिलु इस्तकबालन, इस्तकबाल हम उर्दू में भी कहते हैं। इस्तबशार, इस्तबशरा यस्तबशिरु इस्तबशारन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सरसगीर करनी है, वो लाइव सेशन में इंशाल्लाह सब स्टूडेंट एक एक करके कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर सबक का इख्तिताम होता है। कोई सवाल हो तो लाइव सेशन में कर सकती हैं। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।